ایک شخص صبح کو اٹھتا ہے، 10 سال کا بچہ ہے، وہ اسکول چلا جاتا ہے تعلیم حاصل کرنے، واپس آتا ہے، یہ معمول اس کی زندگی کے شروع کے 18 سے لے کے 25 سال تک ہوتا ہے تعلیم حاصل کرنا۔ اس کے بعد اسے جاب مل جاتی ہے، کچھ لوگ کے اللہ تعالیٰ نے زیادہ رزق لکھا ہے تو اچھی جاب مل جاتی ہے، کچھ لوگ کو اللہ تعالیٰ رزق سے آزماتا ہے، ان کا صبر آزماتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ کے زیادہ قریب ہے تو ہو سکتا ہے کہ اسے وہ جاب نہیں ملتی جو وہ چاہتا ہے، یا وہ نہیں ہوتا جو وہ چاہ رہا تھا، خیر وہ ایک جستجو میں لگ جاتا ہے، ہر شخص جہاں پہ اس سے بہتر بننے کی کوشش کرتا ہے، ہم سب بھی اسی بات ہیں۔ ایک وقت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو بہت ساری ذمہ داریاں دیتے ہیں گھر کی اور تمام طرح کی ذمہ داریاں، والدین کی بھی، بچوں کی، تو اس جستجو میں لگ جاتا ہے کہ اب ان کی تربیت کرنی، ان کو اچھا کرنا ہے، اور آخر میں ہوتے ہوتے اسی طرح سے وہ بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اب آخرکار کو یاد کیا جائے، اب جو ہے جو آدمی دین کی تعلیم حاصل کرنا یا اس کی طرف ایک رجوع ہونا شروع کرنے کا، زندگی کا جب آخری وقت آ گیا، اکثر لوگوں کی شروعات دین کی تعلیم کی کب ہوتی ہے؟ ایسی زندگی جیتے ہوئے یا تو کئی لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کسی کو احساس ہو کہ کہیں نہ کہیں ہم بھی کسی کے اندر مبتلا ہیں۔ تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جس انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، کیا یہی وہ اس انسان کا مرتبہ ہے کہ ایک زندگی میں ایک مشین کی طرح پڑھو، کام کرو، کماؤ، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ تم اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے، تمہاری یاد، تمہاری پہچان مٹ جائے گی، کہیں بھی ہو سکتا ہے کچھ پیڑھیوں کے بعد تمہارا ایک ذکر، آپ کا ایک تذکرہ، یہاں تک کہ نام بھی بھلا دیا جائے، تو پھر قیامت کے روز تک کبھی یاد نہیں آئے گا کسی کو۔ کیا یہ انسان کی زندگی جینے کا مقصد ہے، اور کیا اسلام ہمیں اس فطرت پہ جینے کے لیے کہتا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ بالکل بھی نہیں، اسلام تو اس سے بہت دور ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم غلط کہاں جا رہے ہیں۔ ہماری لائف کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، 3 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے، اور جس کو ہم سب سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں، سب سے زیادہ ضروری مانتے ہیں، وہ ہے ہماری اکنامک لائف، ہماری فائنینشیل لائف، ہم کیا کام کر رہے ہیں، اس کے اندر ہمارا اکثر وقت جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان چاہے کتنا ہی ایماندار ہو، اگر یہاں پہ اسے اکثر شیطان بہکا پاتا ہے، ہو سکتا ہے دھوکہ دینے کے لیے کسی کو، کسی سے جھوٹ بولنے کے لیے، کیونکہ وہ خواہش رکھتا ہے زیادہ بہتر بننے کی، فائنینشلی اکنامکلی اسٹرانگ بننے کی۔ تو اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں، آج کے دور میں کیا ایک سوچ بن گئی ہے کہ چالاک ہونا، بہت زیادہ بول پانا، لوگوں کو سمجھ پانا، یہ ایک اچھی آئیڈیل کوالٹی ہے۔ اور یہیں اگر کوئی ہمیں بہت شریف مل جائے، کوئی ایسا آدمی جو ہمیشہ سچ ہی بول دیتا ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ تمہیں ابھی زندگی کے طور طریقے سیکھنا ہے۔ ہم اسے دکھاتے ہیں کہ تم نے سیکھا ہی نہیں طور طریقہ زندگی کا، اس طرح زندگی نہیں جی جاتی۔ چالاکیوں سے لوگوں کو جو سننا ہے وہ انہیں سنا کے، حقیقت اپنے دلوں میں چھپا کے جو زندگی کا جینے کا طریقہ ہے، تو وہ شخص بھی اگر اس کی فطرت بھی تھی اسے بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم اکنامک لائف میں ہی اپنی بالکل غلط چلے جاتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں اسلام ہے، اسلام ہے دین، نماز، روزے۔ اکنامک لائف جب آپ 9 to 5 کام کرتے ہو بالکل الگ ہے، وہ ایک پروفیشنل لائف ہے، وہاں آپ کی ڈگری، وہاں آپ کی اسکلز، وہاں آپ کی اسپیکنگ، ان کی ویلیو ہے، اور اسی سے آپ کامیاب ہو گئے۔ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بالکل غلط چیز ہے۔ اگر ہم اپنے اسلام کی ہی اسٹڈی میں جائیں، اپنے ہی رول ماڈل اسلام سے بنائیں، اور رزق کی خواہش رکھنا بری چیز نہیں ہے، پر اگر ہم اس کی سیکھ بجائے آج کی ماڈرن کتابوں سے، جس کے اندر سروائیول آف دا فٹسٹ، یعنی جو سب سے اچھا ہے بس وہی بچے گا، یا جو سب سے چالاک ہے وہی بچے گا، اس تھیوری کو نہ فالو کر کے اس تھیوری کو فالو کریں جو اسلام بتاتا ہے۔ کیا ہمارے صحابہ میں یا خلفاء میں ایسے لوگ نہیں رہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا کہ لوگ ان کی دولت کو دیکھ کے رش کرتے تھے؟ اگر عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت کو آج کے دور میں کنورٹ کیا جائے تو وہ $700 بلین کے برابر ہوگی۔ اس ٹائم ان کے پاس اتنے سونے کے درہم تھے۔ آج کے دور میں جو دنیا کا سب سے امیر آدمی ہے اس کی نیٹ ورتھ $200 بلین ہے، اور وہ بھی ویلیو ہے، اس 200 بلین کو لے نہیں سکتا مارکیٹ سے، وہ صرف ایک نمبر ہے جو آج بڑھ جائے گا کل کو کم ہو جائے گا۔ جبکہ جو ہمارے صحابہ تھے ان کے پاس اتنا سونا گھر پہ تھا، وہ اسے جب چاہے، جس طرح چاہے، جہاں چاہے یوز کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم نمبرز، کیونکہ انسان ایک لاجیکل
रीजनिंग फॉलो करना पसंद करता है, तो अगर लॉजिक से ही फॉलो करो, जो दुनिया के उसूलों पर चल रहा है वो 200 पे बैठा है और वो भी उसका कुछ पता नहीं कि आज है कल नहीं है। कल स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेट करना आप में से बहुत लोगों को पता हो कितना आसान है। और एक शख्स है, एक आप कह सकते हो उन्होंने अल्लाह को हासिल करने की कोशिश की, तो उनको अल्लाह ताला ने इतना नवाजा। तो सबसे पहली चीज़ है इकोनॉमिक लाइफ में इस्लाम को इम्प्रूव करना, वो फितरत इकोनॉमिक लाइफ में लाना। अब वो कैसे करेंगे आप, उसके दो तरीके हैं। सबसे पहला, अक्सर लोगों की, यहाँ तक कि मेरी भी नॉलेज, सबसे पहले हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद उनके खुलाफा, और उसके बाद कुछ सहाबाओं पे जाके ख़त्म हो जाती है। उसके बाद से और आज तक इस्लामिक हिस्ट्री कैसे एक मज़हब जो एक मक्का अल मुकर्रमा, जो कि एक बहुत बड़ी जगह भी नहीं थी, एक आप कह सकते हैं कस्बा है, कबीला था, वहाँ से फैल के आज पूरी दुनिया में चारों तरफ है, वो किस तरह से रुजू हुआ, किन लोगों ने इसके लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी और किस तरह से उन्होंने किया और किस तरह अल्लाह ताला ने उन्हें मौज़े दिए। जब तक हम इसकी रिसर्च नहीं करेंगे हमें यकीन नहीं आएगा, हमारी लॉजिकल रीजनिंग कहीं ना कहीं उसमें फिट नहीं होगी। पर जिस दिन आप पढ़ लोगे और आप देखोगे कि जब इस शख्स ने अल्लाह के लिए ये किया, ये अपनी दुनिया को दीन के हिसाब से चलाने लगा, तो उसकी ज़िंदगी में इतनी बेहतराई आ गई और उसे इतना नवाजा, तो हमारा भी दिल चाहेगा कि हमें ये हासिल करना है। तो इस्लाम को सोशल लाइफ में फॉलो करना सबसे पहली चीज़। अक्सर लोग यहाँ पे कारोबार करते हैं। इंडिया में RBI कहता है कि कोई एनी बैंक ट्रांजैक्शन कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट द प्रेजेंस ऑफ इंटरेस्ट। इंडिया में ये इलीगल है कि आप इंटरेस्ट के बगैर कोई चीज़ दे दो। हालांकि नो कॉस्ट EMI पे मार्केट में चीज़ें आती हैं, पर अगर आप उसकी भी रिसर्च करोगे तो वो उसमें भी इंटरेस्ट लगता है, बस आपको कंपनी डिस्काउंट दे देती है। अगर 1500 का इंटरेस्ट था वो कंपनी को दे देगी, आपको कहेगी कि भाई इंटरेस्ट लगा ही नहीं, पर उस पर लगा था। तो सबसे पहली चीज़ है हमें ये सोचना है कि इंटरेस्ट एक ऑप्शन नहीं है, ये हमारी रिस्क में से बरकत और सुकून ले लेता है। बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है वो एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हों दिखने के तौर पर अंदर से उनको जो कुलूब में सुकून होता है वो नहीं मिला। और सुकून आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे सबसे ज़रूरी चीज़ है, अगर वो नहीं है तो फिर आपके पास चाहे कितनी दौलत शोहरत कुछ भी हो वो किसी काम की नहीं। तो इकोनॉमिक लाइफ में इस्लाम को लाना ख़ास तौर से मेरी उम्र के नौजवानों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। और ये समझना कि यही बेस्ट प्रैक्टिस है। चाहे आप बिजनेस, आप सेल्स में हैं, आप ये देखिए कि सहाबाओं तिजारत करते थे, किस तरह करते थे। जब वो जाते थे तो उनके तिजारत करने के तरीके क्या थे? शुरुआत में बिस्मिल्लाह से शुरू करते थे। ठीक है, कल को जब मैं पहली कॉल लूँगा मैं बिस्मिल्लाह से शुरू करूँगा। वो हमेशा सच बताते थे। ठीक है, मैं ये नहीं देखूंगा मेरी कंपनी मुझसे कह रही है कि झूठ बोल के सेल करो, मैं उस शख्स को सच बताऊंगा और फिर ये अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दूंगा कि उसके दिल में डाल दे कि वो चीज़ ले लें। मैं उसे अपनी चीज़, अपने प्रोडक्ट की खूबियाँ भी बताऊंगा, लेकिन क्योंकि मेरे सहाबा और मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सिखाया कि खामियाँ भी बताओ, सच बताओ, तो मैं उसे खामियाँ भी बताऊँगा अगर मुझे वो पता है, उससे छुपाने की कोशिश नहीं करूँगा। ये इस्लाम का रोल है हमारी इकोनॉमिक लाइफ में। उसके बाद इस्लाम इतना ही इम्पोर्टेंट है हमारी सोशल लाइफ में। हम लोग इंडिया 2019 में आए थे, तो जब से हम आए हैं अक्सर मैंने लोगों की ज़ुबान पे ये अल्फाज सुने हैं कि फला शख्स बस ज़ुबान का कड़वा है पर दिल का बहुत अच्छा है, ज़ुबान का कड़वा है पर दिल का बहुत अच्छा है। और ये कह के कई लोग ये जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं कि हमारे अल्फाजों से आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, अगर लग भी रहा है हमारा दिल दे। पर इस्लाम में सोशल लाइफ को जीने का ये तरीका नहीं सिखाया गया, बल्कि कई हदीसों में यह आता है कि सबसे ज़्यादा क़यामत के रोज़ वो शख्स कामयाब होगा जिसने इसको काबू कर लिया। एक हदीस में ये भी आता है कि पावरफुल की मिसाल उससे दी गई है जिसका इस पर काबू है। और जो बाद के स्कॉलर्स हैं इस्लाम के, उन्होंने भी ये कहा कि एक बहुत बड़ी वजह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे इतने लोग उनको फॉलो कर रहे थे, यहाँ तक कि कुरान शरीफ की भी एक आयत में आता है, वो इसलिए था कि वो नरमी इख्तियार करते थे ऐसी सिचुएशन में जहाँ सख्ती की उम्मीद होती थी। जैसे एक जंग में अगर कुछ सहाबा शिकस्त देख के चले गए तो दुनिया का कोई भी हुक्मरान हो सज़ा ही देगा, पर हमारे नबी ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त भी उनको मुस्कुरा के उनका स्वागत किया जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। तो अल्लाह ताला ने भी इसकी उनकी कुरान शरीफ में तारीफ़ की कि आप उनके लिए भी दुआ कीजिए और मुझसे भी उनके लिए रहमत मांगिए। तो इस्लाम में सोशल लाइफ सबसे ज़रूरी है। और सोशल लाइफ का मतलब है
کہ آپ ہر چیز کو اسلام سے کمپیئر کرو. آپ کے کسی سے اختلاف ہو گئے گھر میں, ورک پلیس پہ, اسلام کیا کہتا ہے؟ کیا اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اس سے بدلا لو, یا کہ اسلام آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ اسے معاف کرو؟ اگر انسان لاجیکل ریزننگ دیتا ہے, اگر میں معاف کروں گا مجھے کیا ملے گا؟ واٹس ان اٹ فار می انگلش میں بہت فیمس کہاوت ہے, خاص طور سے ویسٹ میں بہت فیمس کہاوت ہے کہ واٹس ان اٹ فار می, میرے لیے اس میں کیا ہے. یہ ایک سوال ہے جو انسان اکثر لوگوں کی منہ پہ زبان پہ آ جاتا ہے, جن کی منہ پہ زبان پہ بھی نہیں آتا, اندر رہ جاتا ہے کہ میرے لیے اس میں کیا فائدہ ہے. پر جب آپ دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کیا مقام دیا ہے, اور یہ کتنا مشکل کام ہے, آسان کام نہیں ہے اپنی زبان کو قابو کرنا, پر اس کے لیے کیا مقام ہے اور ان کے لیے کیا اجر ہے, تو آپ کو بھی اندر سے محسوس ہوگا کہ ٹھیک ہے مجھے اس کے لیے محنت کرنی ہے. جب ہم لوگ ہمارے باس کے سامنے اپنی زبان کنٹرول کر سکتے ہیں, کیونکہ پتہ ہے کہ اس کو پلٹ کے جواب دے دیا تو ہمارے اوپر کیا اثر ہونے والا ہے. تو جو پوری کائنات کا رب ہے, اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اس کو کیا جواب دینا پڑے گا اگر یہ کہہ دیا یا فلاں شخص کو تکلیف پہنچا دی, تو کیسی زبان خاموش نہیں ہوگی. تو جو ہمارے اندر یہ ایک پرنسپل ہے کہ بھئی اچھائی کا بدل اچھائی سے دو, اور اچھائی کا بدل تو اچھائی سے دینا فطرت ہے, وہ تو جانور کو بھی پتہ ہے. اسے آپ پیار سے پالو گے تو بھی وہ آپ کو پیار کرے گا, آپ اسے دھتکارو گے تو وہ بھی آپ کو کاٹنے کو دوڑے گا. پر اسلام میں یہ تھوڑی سکھایا گیا کہ تم جانور کی فطرت پہ رہو, تم انسان ہو, تم تو اشرف المخلوقات ہو, تو تمہیں کیا کرنا ہے کہ جہاں لوگ برائی کی امید رکھتے ہیں وہاں بھی اچھائی دکھا ہوا. اور یہ ہمارے ریلیشن شپس میں ضرور نظر آنا چاہیے. اگر آپ کا کسی سے اختلاف ہے تو آپ یہ مت سوچو کہ غلطی کس کی تھی, آپ یہ سوچو کہ میرے لیے موقع ہے اسے معاف کرنے کا اور اللہ کے قریب ہونے کا. اور یہی چیز جو ہماری اس کمیونٹی کا مقصد ہے بہت زیادہ اسٹرانگ کبھی ہوگی جب جیسے جیسے بڑھے گی. ہو سکتا ہے کل کو دو لوگوں میں اختلاف ہو جائے, یا میٹنگ کو کس طرح لے کے چلنا ہے اس پہ ایک ڈفرینس آف اوپینین ہو, چاہتے سبھی اچھے سے چلے, پر ہو سکتا ہے انسانی فطرت ہے, انسان ایک طرح نہیں سوچتا. تو ہمیں اس میں کیا کرنا ہے, ہمیں دیکھنا ہے اسلام کیا کہتا ہے. اسلام کہتا ہے معاف کرو, رحم دلی دکھاؤ, زبان پہ قابو کرو, برائی کا بدل برائی نہیں تو کہیں بھی نہیں کرتا. تو جب آپ کی فائنینشیل لائف میں اور سوشل لائف میں اسلام آ گیا, پھر آپ کی آتی ہے آپ کی پرسنل لائف. پرسنل لائف یعنی ذاتی زندگی کہ میں اپنے لیے کیا کروں. میں خواہش, میرے اندر خواہشیں ہیں, نفسیاتی خواہشیں ہیں, پر کس حد تک پورا کرنا ہے اور کب پورا کرنا ہے, اور کہاں ہمارے دین نے ایک باؤنڈری بنا دی کہ اس کو کراس نہیں کرنا ہے, وہ جاننا بھی بہت ضروری ہے. جیسے ہم سب لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے. اگر آپ لوگ یوٹیوب سرچ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لو تو جتنے بھی لوگوں نے دعائیں سرچ کی ہوں سب سے زیادہ دعائیں رزق اور دولت کے لیے ہوں. تو وہ تو ہماری پرائرٹی ہے, یہ ہمیں پتہ ہے, اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے. پر کیا یہ سب سے ضروری چیز ہے, یا اس سے بھی ضروری اور چیزیں ہیں جن کو ہم سوچتے ہی نہیں ہیں. مجھے اس شاعر کا نام تو یاد ہی, پر اس نے بخوبی کہا تھا کہ ہم خدا سے سب کچھ مانگتے ہیں بس خدا ہی نہیں مانگتے. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اور ہم پرسنل لائف کو اپنی کیسی ٹریٹ کر رہے ہیں. کیونکہ بے شک آپ چاہتے ہو کہ آپ کے پاس دولت ہو, شہرت ہو, عزت ہو, پر جو وہ دولت جو آج ہے اور کل نہیں رہے گی, یا وہ دولت جس کی وجہ سے عزت ہی نہیں ملے گی آپ کو, یا بہت مختصر سی عزت ہے, تو اس کا کیا فائدہ. تو اسلام آپ کے لیے صرف ایک دین نہیں ہے, اٹ از اے وے آف لائف, وہ زندگی جینے کا ایک طریقہ ہے. اور جب آپ اسے اس زندگی کو جینے لگو گے تب آپ کو احساس ہوگا کہ سکون اور برکت اور اللہ تعالیٰ نے عافیت اسی میں رکھی ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جو لوگ سادگی والی زندگی گزارنے لگتے ہیں, کیا انہیں ہماری طرح اللہ تعالیٰ نے عقل نہیں دی کہ بھائی بڑی گاڑیوں میں زیادہ آ رہا, بڑے گھروں میں زیادہ آ رہا. بے شک دی ہے, اور بہت سارے لوگ کو اسے چھوڑ کے آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں ان کے پاس شہرت و دولت و عزت و سکون سب تھا, پر یہاں سکون, اور انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ سکون سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہے. سکون ایک ایسا ورڈ ہے, آپ اسے احساس کر سکتے ہو, میں آپ کو اس کا احساس دلا نہیں سکتا. جیسے اگر میں آپ سے کہوں کہ کوئی ایسا رنگ سوچ کے دکھائیے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا, کسی ایسے رنگ کا نام بتائیے, ایسے کلر کا نام بتائیے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. کیا بتا سکتا ہے کوئی ایسا کلر نہیں. آپ کے انسان کو کہا جاتا ہے وہ اپنے ایکسپیرینسز سے لمیٹڈ ہے, جو ہم دیکھتے ہیں وہی ہمیں پتہ ہوتا ہے. تو جب آپ نے سکون کا کبھی احساس ہی نہیں کہ آپ کو کیسے پتا ہوگا کہ سکون ہوتا کیا ہے. آپ ایک بار اس وے آف لائف کو فالو کر کے دیکھو, چاہے 1 مہینے کے لیے کرو, آپ فیصلہ کر لو 1 مہینے کے لیے میں سب کو معاف کر دوں گا, میں اپنے کام میں بھی اسلام کو لاؤں گا, میں اپنے دین میں بھی اسلام کو لاؤں گا, میں اپنی ذاتی زندگی میں اسلام کو لاؤں گا. میں ہر چیز کرنے سے پہلے دیکھوں گا کہ اسلام کی اس میں کیا رائے ہے. اگر مجھے سڑک پہ چلتے ہوئے کوئی شخص میرے سامنے سے گزر گیا اور مجھے غصہ آیا تو اسلام کیا کہتا ہے اس شخص کو؟ کیا مجھے اس کو پلٹ کے جواب دینا چاہیے, یا کیا مجھے خاموش ہو کر مسکرا دینا چاہیے؟ ہر چیز پہ جب آپ اسلام کو دیکھنا شروع کرو گے تو آپ کو احساس ہوگا
کہ واقعی یہی اصل طریقہ ہے زندگی جینے کا، اینڈ اسلام از دا وے آف لائف، نیچر اینڈ اسلام ایک ہے۔ آخر میں کیونکہ عموماً جب ہم اسپیچ دیتے ہیں تو کچھ ایسا بولنا چاہیے آخر میں کہ لوگوں کو یاد رہے، تو مجھے ایک لائن جو بہت پسند ہے علامہ اقبال نے لکھی تھی، جواب شکوہ کر کے ان کے ایک بہت بڑا وہ ہے پیسیج ہے، پوئم ہے، تو اس میں انہوں نے ایک لائن لکھی تھی جو اس وقت بھی سچ تھی جب وہ لکھی گئی تھی، اور کہیں نہ کہیں آج بھی سچ ہے، کہ اس دنیا میں جہاں ہم رچنس کی طرف بھاگتے ہیں، تو علامہ اقبال نے کہا کہ جا کے مسجد میں ہوتے ہیں جو سفارہ وہ غریب، بندش روزہ جو کرتا ہے گوارا وہ غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا، یہ خدا کہہ رہا ہے کہ نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب، عمرہ نشے دولت میں ہے غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے۔ تو جس کی تعریف اللہ کر رہا ہے، ہم اس چیز کے پیچھے کیوں نہیں بھاگ رہے ہیں؟ یہ ایک سوچ غور و فکر کرنے والی چیز ہے، اور اگر کہ پوری اسپیچ میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو اس کے لیے میں معذرت چاہوں گا، اور امید ہے کہ آپ سب نے کچھ نہ کچھ سے